اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کی خاطر بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا، اے پیغمبر، آپ اپنی بیویوں کو، آپ اپنی ازواج مطہرات کو، آپ اپنی بیٹیوں کو اور تمام اور مومنہ عورتوں کو کہہ دیں کہ اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا ان یعرفنا، وہ پہچان لیے جائیں گے کہ یہ نیک خاتون ہے، یہ شریف خاتون ہے، فلا یؤذین، اور پھر سماج میں، معاشرے میں کوئی اسے ستائے گا نہیں، کوئی اسے چھیڑے گا نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی بڑا معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پردے کا حکم دیا ہے، حجاب کا حکم دیا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں پردے، شرعی پردہ کی اہمیت اور اس کی ضرورت، اس موضوع پر چند باتیں رکھوں گا۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو ان باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ میرے بھائیوں، شرعی پردہ کیا ہے؟ شریعت کے نزدیک پردے کا کیا تصور ہے؟ تو یاد رکھیے، شرعی پردہ دراصل دو پردوں پر مشتمل ہے۔ ایک وہ پردہ جو گھر کے اندر کا پردہ ہے، جسے احکامات ستر کہا جاتا ہے، اور ایک وہ پردہ جو گھر کے باہر کا پردہ ہے، جسے احکامات حجاب کہا جاتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ ستر یہ تمام مرد اور عورتوں کے لیے ہے، تمام مرد و عورتوں کا اس کا حکم ہے، اور حجاب یہ صرف عورتوں کے لیے ہے۔ ستر کہتے ہیں جسم کا وہ حصہ جو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے، کسی کے سامنے ستر نہیں کھول سکتے، نہ عورت کسی کے سامنے اپنی ستر کھول سکتی ہے، نہ مرد کسی کے سامنے اپنا ستر کھول سکتا ہے۔ اس حکم سے صرف میاں بیوی الگ ہیں، اس کے بعد چاہے محرم ہو یا غیر محرم ہو، کسی کے سامنے اپنا ستر نہ مرد کھول سکتا ہے، نہ عورت کھول سکتی ہے۔ اور مرد کا جو ستر ہے وہ ناف کے نیچے سے لے کر پیر کے گھٹنوں تک، اور عورت کا جو ستر ہے وہ چہرہ، ہتھیلی اور پیر کو چھوڑ کر اس عورت کا پورا بدن، پورا جسم ستر ہے، چھپانے کی چیز ہے۔
تو یہ ستر اور حجاب میں بنیادی فرق ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے اندر عورت کو ایک ایسی مخلوق بنائی ہے، عورت ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی نزاکت رکھی ہے۔ اس کے لباس میں نزاکت ہے، اس کی آواز میں نزاکت ہے، اس کی زیورات میں نزاکت ہے۔ یہی وجہ ہے ہماری شریعت نے عورت کو ان نزاکتوں کو، عورت کی ان نزاکت کو چھپانے کا حکم دیا ہے، جبکہ یہ نزاکت اس کی اپنی زینت ہے۔ اس کے باوجود شریعت نے کہا کہ تم اپنی اس نزاکت کو چھپاؤ، چاہے برقعے کی شکل میں، چاہے چادر کی شکل میں۔ تو شرعی پردہ کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ عورت کی آواز کا پردہ ہے، عورت کے زیورات کا پردہ ہے، اس کی خوشبو اور مہک کا پردہ ہے، اور اس کے جسم و بدن کا پردہ ہے۔ عورت کی آواز کا پردہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32 پر ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اس سے تو ایک یہ معلوم ہوا کہ اس آیت میں ازواج مطہرات کی شرف اور ان کے مقام کو بلند کیا گیا ہے، ان کی فضیلت اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گرچہ ازواج مطہرات کو مخاطب کیا، لیکن یہ حکم تمام مومنہ عورتوں کے لیے ہے، تمام مومنہ عورتوں کے لیے ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ جب اجنبی مرد سے بات کرنے کا موقع آ جائے، جب غیر محرم سے بات کرنے کا موقع آ جائے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اجنبی مرد سے بات ہی نہیں کرنا ہے، غیر محرم سے بات ہی نہیں کرنا ہے۔ لیکن کبھی ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ نہیں، اس سے بات کرنا ضروری ہو گیا، تو شریعت کہتی ہے کیسے بات کرنا؟ نرم لہجے میں بات نہیں کرنا۔ عورت کو حکم دیا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں کہ تم نرم لہجے میں بات نہیں کرنا، اپنے لہجے میں سختی اپنانا، سخت لہجے میں اجنبی مردوں سے بات کرنا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، جہاں یہ حکم دیا کہ سخت لہجے میں اجنبی مردوں سے بات کرو، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا کہ لہجہ سخت ضرور ہو، لیکن جو بات ہونی چاہیے وہ کیسی؟ وہ بات سچی ہو، وہ بات سیدھی ہو، وہ بات صحیح ہو، برائی کی بات نہ ہو۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ عورت کی آواز پردہ ہے، تو عورتوں کو جب اجنبی مرد سے بات کرنے کا موقع آ جائے تو لہجہ سخت اپنانا چاہیے، ایسا لہجہ اپنائے کہ تھوڑی دیر کے لیے سامنے والا یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ خاتون غصے میں کیوں بول رہی ہے، یہ خاتون غصے میں کیوں بول رہی ہے۔ لیکن میں پھر یاد دلا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ بات اچھی ہونی چاہیے، بات صحیح ہونی چاہیے، بات درست ہونا چاہیے، لہجہ سخت ہو۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ اسی طریقے سے ہماری شریعت کہتی ہے عورت کے زیورات کا بھی پردہ ہے۔ عورت جو پاؤں میں پازیب پہنتی ہے یا چین پہنتی ہے یا جو زیورات پہنتی ہے، اس میں ایسی آواز نہیں ہونی چاہیے جو مردوں کو اس کی طرف مائل کر دے، اس آواز کو سن کر مرد اس کی طرف دیکھنے لگے، ایسی آواز اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ کہ جب تم خواتین کو چاہیے، عورتوں کو چاہیے کہ جب تم چلو تو مٹک مٹک کرنا چلو،
پاؤں کو زمین پر مار مار کر نہ چلو، تاکہ تم جو پازیب پہنی ہوئی ہو، جو چین پہنی ہوئی ہو، کہیں اس کی آواز مردوں کے کانوں میں نہ چلا جائے، اس کی آواز کو سن کر لوگ کہیں تمہاری طرف مائل نہ ہو جائے۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ جب چلو تو مٹک مٹک کرنا چلو، پیروں کو زمین پر مار مار کرنا چلو۔ اور اس میں وہ چپل اور جوتے بھی آ جاتے ہیں، جو آج کل اونچی ایڑیاں والی چپل اور جوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ ان کو پہن کر جب عورت چلتی ہے تو اس میں بھی آواز آتی ہے، اس آواز کو سن کر کہیں مرد ان کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ دیکھیے عورت کے زیورات کا پردہ ہے، عورت کے زیورات کا پردہ ہے۔ اسی طریقے سے شریعت کی ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ عورت جب گھر سے نکلے تو خوشبو لگا کر نہ نکلے، عورت جب گھر سے نکلے تو خوشبو لگا کر نہ نکلے۔ اور جو عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا استعرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت خوشبو لگائے اور پھر وہ مردوں کے پاس سے گزرے، اس لیے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو کو سونگھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، وہ عورت ایسی ہے، وہ عورت ایسی ہے۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا وہ عورت کیسی ہے؟ وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت بدچلن ہے، وہ عورت بدکار ہے۔ جو عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے، ایسے خوشبو ایسے پرفیوم لگا کر نکلتی ہے کہ پوری گلی معطر ہو جاتی ہے اس خوشبو سے۔ تو یاد رکھنی چاہیے ماؤں بہنوں کو کہ ایسے خوشبو نہ لگائیں، خوشبو لگا کر گھر سے باہر نہ نکلیں، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خاتون کو، ایسی عورت کو زانیہ قرار دیا ہے، بدکار اور بدچلن قرار دیا ہے۔ ہاں، گھر کے اندر عورت خوشبو لگا سکتی ہے، باپ کے سامنے خوشبو لگا کر آ سکتی ہے، بیٹے کے سامنے خوشبو لگا کر آ سکتی ہے، شوہر کے سامنے خوشبو لگا کر آ سکتی ہے، تو گھر میں وہ خوشبو کا استعمال کر سکتی ہے۔ تو دیکھیے اس حدیث سے پتہ کیا چلا، معلوم یہ ہوا کہ عورت کی خوشبو کا بھی پردہ ہے۔ تو پردے، شرعی پردہ جو ہے اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے، بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت پر جو پردے کا حکم نازل فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مذہب نے عورتوں کا ایک مقام حاصل ہے، ہماری شریعت نے عورتوں کو ایک مقام دیا ہے، ان کو ایک فضیلت عطا کی ہے۔ اس مقام کو باقی رکھنے کے لیے، عورت کی تحفظ کے لیے، اس کی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کے لیے، اس کی عزت میں کسی طرح کی کوئی داغ نہ آئے، اس لیے ہماری شریعت نے عورت کے اوپر پردے کو لازم قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن نے کہا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں رہیں، گھر سے بلا ضرورت باہر نہ نکلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاحزاب کی آیت میں فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ عورتوں کو چاہیے وہ اپنے گھروں میں ٹکے رہیں، وہ اپنے گھروں میں رہیں، بنا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ ہاں، اگر گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے، گھر سے نکلنا پڑ جائے، تو ہماری شریعت کہتی ہے کہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کرو، اپنے اوپر حجاب ڈال لیا کرو۔ حجاب کیسا ہونا چاہیے؟ حجاب کیسا ہونا چاہیے؟ برقع کیسا ہونا چاہیے؟ حجاب ایسا حجاب ہو جو پاؤں سے سر تک چھپ جائے، جسم کے انگ نظر نہ آئے۔ جبکہ آج دیکھیں گے ایسے برقعے اور ایسے حجاب چل پڑے ہیں
کہ اس حجاب اور اس برقعے کو 60-70 سال کی بوڑھی پہن لے تو دوشیزہ نظر آتی ہے، 20-25 سال کی وہ نظر آتی ہے۔ ایسے ایسے برقعے آج ایجاد ہو چکے ہیں کہ عورت جب اس برقعے کو پہنتی ہے تو اس کے جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کے جسم کے اعضاء ظاہر ہو جاتے ہیں، اور یہ برقع، یہ حجاب اس کے لیے ایک زینت بن جاتی ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ تو حجاب ایسا ہو، برقع ایسا ہو جو پاؤں سے سر سے پاؤں تک پورا ڈھانپ لے، پورا چھپ جائے اور چست نہ ہو، پورا ڈھیلا ڈھالا ہو، ایسا حجاب ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے دیکھیے ہماری شریعت نے عورت کو بڑی قیمتی چیز قرار دیا ہے کہ عورت ایک قیمتی سرمایہ ہے، ایک قیمتی دولت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو قیمتی چیز ہوا کرتی ہیں اسے بے پردہ نہیں رکھا جاتا، اسے لوگوں کی نظروں میں نہیں رکھا جاتا۔ آپ مثال سے سمجھ سکتے ہیں، جو ہیرا ہو یا سونا ہو، اس طرح کی جو قیمتی چیز ہے، کیا لوگ وہ بے پردہ اسے رکھتے ہیں؟ نہیں، لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھتے ہیں، بڑی حفاظت سے رکھتے ہیں، گھر کے اندر تجوری میں وہ بھی تالا لاک کر کے رکھتے ہیں، اور ایسی جگہ رکھتے ہیں جہاں اسے گندگی نہ ہو، اس میں گندگی نہ آ جائے، اس میں کسی طرح کے گرد و غبار نہ آ جائے۔ تو ایک عام چیز جس کی قیمت زیادہ ہو، ایک انسان اس کی حفاظت کے لیے یہ تدبیریں اپناتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری شریعت کہتی ہے کہ عورت، وہ بھی نیک عورت، ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک میں، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ آپ نے اس حدیث پاک میں کہا کہ نیک عورت، صالح عورت دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، دنیا کے سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی جانتے چلیں کہ عورت کن لوگوں سے پردہ کرے گی اور کن لوگوں سے پردہ نہیں کرے گی۔ عورت کس کے سامنے زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہے اور کس کے سامنے عورت زیب و زینت کا اظہار نہیں کر سکتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ عام طور پر جب حجاب کی بات آتی ہے، پردے کی بات آتی ہے، تو عمومی طور پر ذہن میں یہ بات آتی ہے پردہ تو ان لوگوں سے ہے جو ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، حجاب تو ان لوگوں سے ہے جو ہمارے رشتہ دار نہیں۔ ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ کن لوگوں سے پردہ ہے؟ تو دیکھیے سورۃ النور کی آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ صاف واضح کر دیا ہے کہ کن لوگوں سے عورت پردہ کرے گی اور کن لوگوں سے پردہ نہیں کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سب سے پہلے شوہر سے پردہ نہیں ہے، والدین سے پردہ نہیں ہے، سسر سے پردہ نہیں ہے، بیٹا سے پردہ نہیں ہے، شوہر کے دوسرا بیٹا یعنی سوتن، دوسری بیوی سے جو ہوتا ہے سوتن، اس کے بیٹا سے پردہ نہیں ہے، بھائی سے پردہ نہیں ہے، بھانجے سے پردہ نہیں ہے، بھتیجے سے پردہ نہیں ہے، اپنے میل جول کی عورتوں سے پردہ نہیں ہے، اور ایسے نوکر جو انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہو، جس کی شہوت ختم ہو چکی ہو، ایسے مرد سے، ایسے بوڑھے سے پردہ نہیں ہے، اور غلام سے پردہ نہیں ہے، اور ایسا بچہ جو عورتوں کی مخفی چیز سے واقف نہ ہو، جو جنسی معلومات نہ رکھتا ہو، ایسے بچوں سے پردہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بتایا۔ ان رشتہ داروں سے عورت پردہ نہیں کرے گی، اس کے سامنے زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہے، اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماموں اور چچا سے بھی پردہ نہیں ہے۔ تو یہ جو رشتہ داری ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، عورت اس سے پردہ نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں، جتنے لوگ ہیں، چاہے اجنبی ہو، محرم چاہے غیر محرم ہو، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، جتنے لوگ ہیں ان سب سے عورت کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ پردہ کرے اور ان کے سامنے زیب و زینت کا اظہار نہ کرے۔
اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں کیا چچا زاد بھائی کا ذکر ہے؟ نہیں۔ کیا ماموں زاد بھائی کا ذکر ہے؟ نہیں۔ کیا خالہ زاد بھائی کا ذکر ہے؟ نہیں۔ کیا پھوپھی زاد بھائی کا ذکر ہے؟ نہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج سماج اور معاشرے میں جب ان لوگوں سے پردے کے لیے کہا جاتا ہے کہ چچا زاد بھائی بہن سے پردہ کیا کرو، ماموں زاد بھائی بہن سے پردہ کیا کرو، تو بڑے تعجب سے لوگ دیکھتے ہیں، بڑے تعجب سے لوگ دیکھتے ہیں۔ بسا اوقات ایسے لوگوں کو تانے بھی سننے پڑتے ہیں، ارے کیا ان لوگوں سے پردہ ہے؟ چچا زاد بھائی بہن سے پردہ، یہ تو بھائی بہن ہے۔ ماموں زاد بھائی بہن سے پردہ ہے، یہ تو بھائی بہن ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، شریعت نے جن سے پردہ کرنے کے لیے کہا ہے، اگر ان سے پردہ نہیں کرو گے تو سماج اور معاشرے میں اخلاقی برائیاں جنم لیتی ہے، اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت نے جن لوگوں سے پردہ کرنے کے لیے کہا ہے اس سے پردہ کیا جائے۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ دیکھیے ہمارے سماج اور معاشرے میں دو ایسے رشتے ہیں جو بڑے نازک ہیں، جن رشتوں میں بڑی بے تکلفی پائی جاتی ہے۔ ایک رشتہ ہے دیور اور بھابھی کا، ایک رشتہ ہے دیور اور بھابھی کا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا دیور کے بارے میں تو آپ نے کیا فرمایا؟ الحم الموت، کہا کہ جس طریقے سے موت سے ڈرا جاتا ہے، عورت کو چاہیے کہ اپنے دیور سے بھی اسی قدر ڈرے، اپنے دیور سے بھی اسی طرح ڈرے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے آج سماج اور معاشرے میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ دیور اور بھابھی ہنسی مذاق کرتے ہیں، کھیل تماشا کرتے ہیں، چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، وہ بھی گھر کے افراد کے سامنے۔ یاد رکھیے یہ جاہلانہ تصور ہے، یہ ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور دوسرا رشتہ جو بڑا نازک اور بے تکلفی ان رشتوں میں پائی جاتی ہے وہ ہے سالی اور بہنوئی کا رشتہ، سالی اور بہنوئی کا رشتہ۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارا جاہلانہ تصور ہمارے سماج میں آ چکا ہے۔ داماد ساس سے پردہ کرتا ہے جو 60 سال کا ہو چکی ہے، 60 اس سے داماد پردہ کر رہا ہے، لیکن سالی جو 20 سال 25 سال کی ہے اس سے پردہ نہیں کر رہا ہے۔ افسوس کا مقام ہے، بلکہ سالی کے ساتھ ہنسی مذاق کھیل تماشا چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اور بسا اوقات بیوی سے زیادہ سالی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ غلط تصور ہے، یہ غلط بات ہے، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے جن سے پردہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے ان سے اگر پردہ نہ کیا جائے تو سماج میں معاشرے میں بڑی اخلاقی برائیاں پھیلتی ہے، بڑی اخلاقی برائی آتی ہے۔ اسی طریقے سے اور یہ بات بھی جانتے چلیے کہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بے حیائی عام ہو جائے، بے پردگی عام ہو جائے، عریانیت عام ہو جائے۔ یہی وجہ ہے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب جنت میں تھے تو قرآن کہتا ہے يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، کہ شیطان کی یہ کوشش تھی، اس کا چال تھا کہ آدم اور حوا سے اس کا لباس اتر جائے، یہ برہنہ ہو جائے۔ اور شیطان جب اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا تو حوا اور آدم کے جسم سے لباس اتر گئے، یہ دونوں درخت کے پتے سے اپنے شرمگاہ کو، اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شیطان کی بڑی کوشش ہوتی ہے بے حیائی اور برہنگی اور عریانیت کو عام کرنے کا۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ میری مائیں بہنیں، شیطان کی اس چال کو ناکام کرو، شیطان کی اس مقصد میں پورا نہ ہونے دو اور باحیا بنو، با کردار بنو، با پردہ اختیار کرو اور با حجاب اختیار کرو۔ اسی طریقے سے کچھ ایسی ضروریات ہے جسے ہم سب کو بھی کرنا ہے۔ کیا؟ آج دیکھیے اس پرفتن دور میں جہاں ہر طرف بے پردگی کی دعوت دی جا رہی ہے، دشمنان اسلام بے پردگی کو پھیلانے کے لیے، بے حجابی کو پھیلانے کے لیے، عریانیت کو عام کرنے کے لیے ہر حربی استعمال کر رہے ہیں۔
यही वजह है आप देखेंगे कि फिल्मों के ज़रिए बेपर्दगी की दावत दी जा रही है, सीरियल और ड्रामों के ज़रिए बेपर्दगी की दावत दी जा रही है, अखबारात और टीवी के ज़रिए बेपर्दगी की दावत दी जा रही है, मीडिया के ज़रिए बेपर्दगी और बेहयाई की दावत दी जा रही है। ऐसे माहौल में जब कोई खातून बापर्दा होकर निकलती है, बाहिजाब होकर निकलती है, तो शैतान को लगता है कि हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हैं। फिर ये शैतान चाल चलता है और दुश्मनाने इस्लाम के ज़हनों में ये बात डालता है कि हिजाब के खिलाफ आवाज़ बुलंद करो, हिजाब बैन की बात करो। फिर दुश्मनाने इस्लाम हिजाब के खिलाफ बात उठाते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं और वाविला मचता है। तो ये शैतान की चाल है और दुश्मनाने इस्लाम हर हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं बेहयाई को फैलाने के लिए। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी माएँ बहनें, ऐसे माहौल में जो खातून, जो माएँ बहनें बापर्दा होकर निकलती हैं, वो मुजाहिदा है, मुजाहिदा, वो बहुत बहादुर खातून है, बहुत शुजाअत वाली खातून है। और याद रखिए, आज के इस माहौल में हम सबकी इस बात की बड़ी ज़रूरत है कि हम अपनी बच्चियों को बचपन ही से तरबियत करें, इस्लामी तरबियत दें, हया की तरबियत, पर्दा की तरबियत, हिजाब की तरबियत उसे बताएं। अफसोस के साथ कहना यह पड़ता है, आज हमारे माशरे की हालत यह है, हम अपनी बच्चियों को 10-12 साल तक ऐसे लिबास अता करते हैं, ऐसे लिबास पहनाते हैं जो बेहयाई को फ़रोग़ देने वाला लिबास होता है, जो बेहयाई को फ़रोग़ देने वाला लिबास होता है, जो उर्यानियत को फ़रोग़ देने वाला लिबास होता है। ऐसे लिबास ना पहनाइए, बचपन ही से उसकी ज़हन में हया का तस्वुर डालिए, पर्दे का तस्वुर डालिए, ताकि आगे चलकर वो किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और इसी तरह बच्चों के ज़हन में भी गैरत का तस्वुर डालना होगा, बच्चों के ज़हन में भी गैरत का तस्वुर डालना होगा। इसलिए कि समाज और माशरे में जो बेहयाई फैली हुई है, जो बेपर्दगी फैली हुई है, जो उर्यानियत फैली हुई है, उसके एक बहुत बड़ा वजह यह है कि आज जो मर्द हजरात हैं वो बेगैरत होते जा रहे हैं। याद रखो, जिस घर का मर्द बेगैरत हो जाए, उस घर के खातून, उस घर की औरतें बेहया हो जाती हैं, और जिस घर का मर्द बागैरत हो जाए, उस घर के खातून बेहया नहीं हो सकती, उस घर के खातून हयादार होती है। इसलिए अपने बच्चों के ज़हन में भी गैरत का तस्वुर डालें। और इसी तरीके से एक अहम बात बता करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। देखिए, आज जो सूरत हाल है, हमारी बच्चियाँ, एक मुस्लिम लड़की जब कॉलेज की तरफ रुख करती है तो बड़े फितनों का सामना करनी पड़ती है, उसके सामने बड़े चैलेंजेस आते हैं। ऐसे माहौल में, ऐसे दौर में हमें ये सबक मिलता है इससे कि हमारा एक अपना कॉलेज होना चाहिए, हमारा एक अपना गर्ल्स स्कूल हो, गैर मखलूत जिसमें तालीम दी जाती हो, हमारा एक अपना कॉलेज होना चाहिए। मैं इस खुतबे के ज़रिए तमाम मुसलमानों को ये पैगाम और ये मैसेज देना चाहता हूँ, हर मसलक के, चाहे किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला हो, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाला हो, तमाम मुसलमानों से मैं कहना चाहूँगा कि हमें यह हालात पैगाम दे रही है कि आज हमारा एक अपना कॉलेज होना चाहिए जिसमें गैर मखलूत तालीम हो। गैर मखलूत का मतलब यह है कि लड़का और लड़की का एक साथ उसमें तालीम ना हो। मेरे भाइयों, जहाँ हमारी शरीयत मुसलमान लड़का और लड़की को एक साथ बिठाकर तालीम देने की इजाज़त नहीं देती, क्या वो शरीयत गैर मुसलमानों के बीच एक बेंच में बिठाकर तालीम देने की इजाज़त देगी? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि एक ऐसा इदारा, एक ऐसा कॉलेज, एक ऐसा स्कूल कायम करें सारे मुसलमान मिलकर, जहाँ हमारी बच्चियाँ, हमारी लड़कियाँ उसमें तालीम हासिल करें अपने और उनकी तरक्की के लिए आसानी हो। और याद रखिए, हर गांव में ना सही, हर बस्ती में ना सही, कम अज़ कम हर ज़िले में तो एक ऐसा कॉलेज हो, हर ज़िले में तो एक ऐसा कॉलेज हो। और आज का मुसलमान इतना गरीब नहीं है, इतना ज़ईफ़ नहीं है कि कॉलेज नहीं बनवा सकते। आप देखेंगे शादियों में लाखों रुपया खर्च कर सकते हैं, करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हैं। क्या सारे लोग मिलकर एक ऐसा कॉलेज तैयार नहीं कर सकते जहां हमारी बच्चे की ज़िंदगी संवर जाए?
इसलिए मेरे भाइयों, जिस तरह हम मसाजिद बनाना ज़रूरी समझते हैं, उसी तरह आज हमें यह भी समझना होगा अपनी बच्चों की हिफाजत के लिए, उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी तरक्की के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए यह भी ज़रूरी समझना होगा कि हमारा एक कॉलेज हो, हमारा एक स्कूल हो, सारे मुसलमान मिलकर बनाएं और एक कॉलेज जैसा कायम करें। अफसोस होता है, आज देखिए हमारी मुस्लिम बच्चियां जब कॉलेज की तरफ रुख करती है, उनके सामने कितने चैलेंजेस आते हैं, कितने फितने आते हैं, इतने फितनों का सामना करना पड़ती है। अगर हमारा कॉलेज होता तो ये दिन देखना पड़ता नहीं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि सारे मुसलमान मिलकर कम अज़ कम हर ज़िले में एक ऐसा इदारा, एक ऐसा कॉलेज, एक ऐसा स्कूल हो जहां हमारी बच्चियां तालीम हासिल करें। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने जिक्र किया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी सारी माओ बहनों की तो हिफाजत फरमा।